إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله شر الأمور محدثاتها ومن النار قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال في موضع آخر له دعوة الحق وقال صلى الله عليه وسلم ومن مات من دون الله جدا ودخل النار رواه البخاري ومسلم. سامعین اکرام، ہر طرح کی برائی الکبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے پوری کائنات تخلیق کی، جو ساری کائنات کی باغ ڈور تھامے ہوا ہے، جس کے حکم کے پتہ بھی نہیں ہلتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے بعد ان گنت درود اور سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم، فخر موجودات، معزز امت ہیں. اور سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور بخاری کی حدیث بھی پڑھی ہے. معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کی تخلیق کی ہے. ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے اور یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، بلکہ یہ مومن اور کافر کے بیچ میں حد فاصل ہے، مومن کی پہچان ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسجد میں آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ نماز اونچی چیز ہے. اسی طرح روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج عبادت ہے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی عبادت ہے. دعا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث. آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادت، کہ اے لوگوں سنو، دعا کرنا عبادت ہے. ترمذی کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے. جب یہ بات معلوم ہے کہ دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، سوال کرنا عبادت ہے، سوال اٹھتا ہے کس سوال کیا جائے، کس سے مانگا جائے، سوال اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں اس بات پر اشارہ کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر مانگنا ہو، انسان کو ضرورت پڑتی ہے، انسان کبھی بیمار پڑتا ہے، صحت مانگتا ہے، انسان کبھی اولاد مانگتا ہے، کبھی کچھ تو کچھ مانگتا رہتا ہے. انسان کو حاجات کی کمی نہیں، تکلیفوں کی کمی نہیں. ایسے موقع پہ انسان کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس کے بارے حکم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر کوئی ہے جس کو پکارا جائے، اگر کوئی ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اگر کوئی ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کہتا ہے اے لوگوں سنو،
لہو دعوت الحق، کہ لوگوں سنو اللہ تعالیٰ کو پکارنا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا حق ہے۔ اس رات کے آخر میں چھوڑ دو، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو اللہ تعالیٰ سے مانگنا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے یہ باطل ہوگا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا یہ حق ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ نکلا کہ اگر کسی اور سے مانگا جائے یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ سن لیں، وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں وہ سن لیں، وہ ان کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، ان کی پکار کو نہیں سن سکتے، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دست کو دراز کرتے ہیں وہ سن لیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنیں گے، انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے کسی اور سے مانگتے ہیں، کہا الا کباسط کفیہ الی الماء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے کسی اور سے مانگتے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جو پیاسا ہے، پیاس سے پریشان ہے، پیاس شدت سے پریشان ہے، وہ تالاب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو پانی پر پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے اے پانی میرے منہ کو آ جاؤ، تبال کا فی الماء لیبلغ فاہ، کہ پانی کا منہ پھیلایا ہوا ہے اس امید کے پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی ممکن نہیں ہے کہ پانی اس کے منہ کو آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو غیروں سے مانگ دو اس آدمی کی ہے جو پیاس سے بے کل ہے، پریشان ہے، پانی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے اس امید میں کہ پانی اس کے منہ کو آ جائے۔ کیا یہ ممکن ہے پانی اس کے منہ کو آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ قیامت کی صبح تک کھڑا رہ جائے تو ممکن نہیں کہ پانی اس کے منہ کو آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی جس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے وہ بے جان چیز ہے، نرجیو ہے، اس میں عقل اور شعور نہیں، وہ نہیں جانتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مثال اعلیٰ دے گا ہی، تو اللہ تعالیٰ ذات خود اعلیٰ بلند ہے، تو اعلیٰ مثال کیوں نہ دے۔ اللہ نے مثال دی ہے پانی سے، کہا ان لوگوں کی مثال تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، جو قبروں سے، آستانوں سے، صنم سے، بت سے مانگتے ہیں، اس آدمی کی ہے جو پانی کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اس امید پانی اس کو منہ آ جائے۔ کبھی ممکن نہیں پانی اس کے منہ کو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے سنو، جس طرح سے یہ پانی اس کے بعد میں آدمی کھڑا ہوا ہے، پانی نہیں جانتا کہ میرے پاس کون آیا ہوا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ پانی میں عقل شعور نہیں، پانی کے اندر جان نہیں ہے، پانی بے جان ہے، وہ نہیں جانتا کون آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جس طرح سے پانی نہیں جان رہا ہے کون میرے در پہ آیا ہوا ہے، کون مجھ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ٹھیک ایسے ہی غیر اللہ خواب قبر ہو آستانہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتا کہ میرے در پہ کون آیا ہوا ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے یہاں کون آیا ہوا ہے، کون مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، آخر اس کی حاجت کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ مثال دی گئی، گویا کہ بات واضح کر دی گئی کہ جس طرح سے پانی نرجیو ہے، بے جان ہے، ویسے ہی جو قبر کے اندر مرا ہوا ہے وہ بھی بے جان ہے، وہ نہیں جانتا کہ میرے پہ کون آیا ہوا ہے۔ یہ مثال دے کر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی بہت سی مثال دی ہے، وہ طریقے سمجھایا ہے کہ سنو غیر اللہ سے مت مانگنا، اس میں کچھ صلاحیت نہیں ہے، ایک طریقہ اس کا یہ اللہ یہ بھی مثال دی کہ سنو کہ تم جس سے مانگ رہے وہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو حی ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم، کہ اے لوگوں سنو اللہ کی ذات زندہ ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سنو اللہ کی ذات کیا ہے؟ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، نیند تو ایک کنارے کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اس لیے اے لوگوں اس اللہ سے مانگو جو سوتا نہیں ہے، جو اونگ نہیں آتی ہے۔ اگر ہم کسی اور سے مانگتے ہیں،
اللہ کو چھوڑ کر ہم اگر آستانے سے مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بات جاننے کی ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ قبر میں زندہ ہے، اگر ہم مجھے مانتے ہیں کہ زندہ ہے، حالانکہ وہ زندہ نہیں، وہ مر گیا ہے، حقیقت یہ کہ مر چکا ہے، لیکن اگر مان لیا ہے کہ وہ زندہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہر زندہ چیز سوتی بھی ہے، جاگتی بھی ہے، اس کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان یہ جس میں جان ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان، سب سوتا جاگتا ہے۔ تو یہاں ہمیں جاننا پڑے گا، پھر معلوم کرنا ہوگا جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ کون سی بھاشا جانتا ہے، کون لینگویج جانتا ہے۔ ہم ہندوستان والے ہیں، ہم اردو ہندی بولتے ہیں، عرب والے عربی بولتے ہیں، ایران والے فارسی بولتے ہیں، امریکہ والے انگریزی بولتے ہیں۔ تو جو قبر کے اندر ہے اس کے بارے ہم جاننا پڑے گا کون بھاشا جانتا ہے، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے تمام بھاشا جان جائے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمام بھاشا جانتی ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تمام بھاشا جانے۔ یہ سوال اٹھتا ہے جس سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ انگریزی جانتا ہی جانتا ہے؟ کیا انگریزی ہم سے نام آئے گا؟ کیا وہ عربی جانتا ہے اس سے نام آئے گا؟ کیا اسے اردو والا ہی آئے گا؟ سوال اٹھتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں یقیناً وہ گمراہی میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ کو پکارنا حق ہے۔ وہ لوگ اللہ کے دعا کو پکارتے ہیں وہ جان لے قیامت ان کی بات پکار نہیں سن سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو پانی کی طرف منہ کی طرف جو ہے پانی کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اس امید کہ پانی منہ آ جائے، کئی موقع پانی اس کے منہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما یقابل اللہ بالصلاۃ، سنو کافر کی دعا ایسے ہی گمراہ جاتی ہے، بیکار جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی دعا سنی جائے نہیں جائے گی، کہ اس کی دعا بیکار جائے گی، کہاں جائے گی؟ یہ آج سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں، اللہ سے ہی مانگیں۔ اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 30 اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اے لوگوں سنو اللہ حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اے لوگوں سنو اللہ کی ذات حق ہے، اللہ سے مانگنا حق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ حق ہے۔ اب وہ لوگ والذین یدعون من دونہ بالباطل، اب وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں وہ باطل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ معلوم ہوا کتنی صاف بات فرما رہا ہے، یا سورہ حج کے اندر بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سن لو، اے عقل مندوں سنو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حق ہے اور کسی اور کو پکارنا یہ باطل ہے۔ اس لیے اے لوگوں جو چیز حق ہے وہی کرو، کیونکہ اللہ کی ذات حق ہے، تم بھی حق کام کیا کرو، ایسا کام جو باطل مت کیا کرو۔ یہ مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے، مومن وہی کام کرتا ہے جو حق ہوا کرتا ہے، مومن باطل کام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو اللہ کو پکارنا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے، دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا جائے کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے مانگا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھے کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، کہہ دو کہ میں قریب ہوں، علم کے اعتبار سے قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھے بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں سنو اللہ کی ذات علم کے اعتبار سے قریب ہے، انی قریب۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ اللہ تعالی خود عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ یہاں وہاں اللہ نہیں ہے۔ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب دل میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، یہ بات باطل ہے، کیونکہ اللہ خود کا فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ کہنا اللہ ہر جگہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہا فرماتا ہے کہ آمنتم من فی السماء، کہا کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء جو آسمان میں ہے، کہا کہ ہم کیا کہ آسمان کیا گئے تھے،
اللہ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدہ کا حصہ ہے کہ ہمارا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ہر جگہ عرش پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ایسا کہنا غلط ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، ایک باندی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اس کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا یہ باندی مومنہ ہے یا غیر مومنہ؟ پوچھتے ہیں این اللہ، اے باندی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے فساد الی السماء، تو کہتے ہیں اللہ آسمان میں ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اللہ یہ کہنا اللہ ہر جگہ غلط ہے، بلکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ یہ جو ہے امام اعظم فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن وہی عرش کہاں ہے؟ عرش دائیں ہے، بائیں ہے، نیچے ہے، وہ بھی کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش کہاں ہے؟ اوپر ہے، یہ ماننا پڑے گا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ کیا تو انی قریب، میں ان کے پاس سے قریب ہو، اجیب دعوت الداعی، جب وہ پکارتا ہے تو میں پکار سنتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے مانگنے کو سنتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو مجھ سے مانگا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَجِیبُوا لِی، اللہ ہم سے اور آپ سے آگرہ کر رہا ہے، درخواست کر کہ اے لوگو مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ اے لوگو مجھ سے مانگا کرو، فَاسْتَجِیبُوا لِی، مجھ سے مانگا کرو، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لا کر کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے مجھے خالی واپس کروں، ابو شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے مانگو، لیکن اللہ اتنا ہی کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی اسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اے لوگو تیرے رب کا یہ اعلان ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے ادعونی، اے لوگو مجھے سے مانگو، اے لوگو مجھے پکارا کرو۔ فقال ربکم، تیرا رب اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ادعونی، اے لوگو مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہیں پکار کو سنوں گا، میں تجھے دوں گا، عطا کروں گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں دوں گا۔ اتنا ہی اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جہنم داخل کیے جائیں گے۔ اس سے آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے مانگو، پھر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنمی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دعا عبادت ہے، جو دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ نہیں لگاتا ہے، اللہ سے اعراض کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جہنم داخل کر دیں گے۔ یہ معلوم ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث آپ سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کلکم ضال الا من ہدیتہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے اور جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، اے لوگوں مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ یہاں بھی کہا گیا اے لوگوں مانگنا ہے تو مجھ سے ہدایت مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا ضامن میں ہوں، جس کو چاہتا ہے ہدایت میں دیا کروں۔ اے لوگوں تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اللہ کہہ رہا ہے فاستہدونی، اے لوگوں مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو نبی کے چچا ابو طالب کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور دینا چاہتا ہے تو حبشہ کے کالے کلوٹے بلال کو ہدایت دیتا ہے، وہ بلال جو کالا کلوٹا تھا اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو فاستہدونی، مجھے ہدایت مانگا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے آپ کو پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ سے ہدایت مانگا کرے۔ صحابہ کرام طریقہ تھا، صحابہ کرام جو ہے
دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دے. دعا کیا کرتے تھے؟ ایمان لانے کے بعد دعا کرتے تھے. ایمان لانے کے بعد کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. مطلب کہ ہدایت تو مجھے باقی کامل قائم رکھ. ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اور ہم جو ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے ہدایت دے. ہم دعا کرتے بھی رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر گمراہ جس کو ہدایت دو. کہ اللہ فرماتا ہے کلکم جائعون، اے لوگوں تم نے کہا ہر ایک بھوکا ہے اور جس کو میں کھلاؤں. اے لوگوں مجھ سے کھانا مانگو. اللہ فرماتا فاستطعمونی، اے لوگوں مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم میں سے ہر ایک ننگا ہے جس کو میں کپڑا پہناؤں. اے لوگوں مجھ سے کپڑا مانگا کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم مجھ سے کپڑا مانگا کرو. یہ تمام حدیث کہہ رہی ہے کہ جب ہمیں کھانا مانگنا ہو اللہ سے مانگا جائے. ایسا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے خواجہ کا دربار ہوا ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ وہاں سے پلتے ہیں. اللہ کا فرما رہا ہے کہ اے لوگوں تم بھوکے ہو کھانا میں کھلاتا ہوں تم مجھے کھانا مانگو. اللہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں دربار سے کھانا ملتا ہے خواجہ کے کھانا ملتا ہے. ہم آپ کہتے ہیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کا کیسا انکار کرنا ہوا. یہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم مجھ سے کھانا مانگا کرو. اس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ انکم تخطئون باللیل والنہار. اللہ فرماتا ہے اے انسانوں اے انسان و اے آدمی تم گناہ کا پتلا ہو. انسان گناہ کرتا ہے کیا کرتے تم تو دن رات غلطی کیا کرتے ہو. اللہ کہتا ہے اے لوگوں تم دن رات غلطی کیا کرتے ہو. تم دن رات بھول چوک کیا کرتے ہو. لیکن میں وہ ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کیا کرتا ہوں. تم دن رات غلطی کرتے رہتے ہو، کبھی جھوٹ بولتے ہو، کبھی غیبت کرتے ہو، کبھی چغلی کرتے ہو، کیا کیا کرتے رہتے ہو. لیکن میری ذات ہے جو معاف کیا کرتی ہے. تم دن رات غلطی کیا کرتے ہو لیکن میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اے لوگوں فاستغفرونی تم مجھ سے دعاؤں کی مغفرت کی فرمائش کرو. تم مجھ سے دعا کی مغفرت کا سوال کرو. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. انسان غلطی کا پتلا ہے. انسان غلطی کیا کرتا ہے؟ انسان کی صحیح سے غلطی ہے. لیکن اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کو توبہ کرے. اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کرے توبہ کرے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ امت گمراہ نہ کرے اللہ اس کو ہلاک کر دے. ایسی امت لائے جو گناہ کرے ابھی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ توبہ پر پسند ہوا کرتا ہے. تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے غلطی سے دفاعی کرتی ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے ہمیں اللہ سے توبہ کریں اللہ رجوع کریں اللہ سے معافی مانگے. یہ حدیث کہہ رہی ہے. جسے اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم جنکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگ سنو اگر تم نے کہ ہر ایک انسان پہلے والا بھی بعد والا بھی انسان بھی جنات بھی سب کا سب متقی بن جائے پارسا بن جائے. اللہ کہہ رہا ہے اگر سب کا سب متقی پارسا بن جائے اللہ فرماتا ہے اس سے میرے شان میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے اگر سب کا سب جتنی انسان دنیا کے اندر ہیں جتنے جنات ہیں سب متقی بن جائے پارسا بن جائے اللہ فرماتا ہے اس سے میرے شان میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ میری شان پہلے سے بلند تھی بلند ہے بلند رہے گی. تیری عبادت کرنے سے میری شان ہی بڑھتے نہیں. کہا جاتا ہے کہ تم نے میری عبادت کرو تو میری شان بڑھتی نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم میں کا ہر ایک فاجر بن جائے سقی بن جائے بدبخت بن جائے گنہگار بن جائے زندہ گناہ کرے یا تو کسی میرے شان میں کمی نہ آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے اگر سب کا سب برا بن جائے پاجی بن جائے اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاجی بننے سے یا تو میرے شان میں کمی نہ آئے گی. تو یہ نہ سوچنا تم یہ بات کرو تو میری شان بڑھ جاتی ہے. یہ نہ سوچنا میری شان بلند تھی ہے اور رہے گی. اگر تم بات کو تو اپنے کرتے ہو اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. اگر ہم کو نیک کام کو تو اپنے کرتے ہیں اللہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم برائی سے بچتے تو اپنے بچتے ہیں اور کے لیے نہیں. تو یہ پیغام دیا جس حدیث کے اندر کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں اور جو بھلائی کرتے ہیں مطلب یہ بڑا پیغام ملا کہ ہم چاہتے ہیں اگر میری شان بلند ہو جائے ہم چاہتے ہیں رب کائنات کے محبوب بن جائے نیک بننا چاہیے بچنا چاہیے. اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. یہ نہ سوچیں کہ ہماری اللہ کی شان بڑھتی ہے.
کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا بصعید واحد. اللہ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے اگر پہلے والے بھی بعد والے بھی جو پہلے مر چکے ہیں وہ بھی جو بعد میں آئیں گے وہ بھی جو پریزنٹ میں وہ بھی اور تمام انسان بھی تمام جنات بھی سب کے سب ایک بنا میں جمع ہو جائیں سب کے سب ایک بنا میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب جس کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگے سب کے سب میرے سے جس کو جو مانگنا ہے مانگے لہذا سب کو میں دے دوں سب عطا کر دوں لہذا پھر بھی میرے خزانے کو کمی نہ ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے میرا خزانہ تو وہ ہے میرا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ اگر پورے کے پورے انسان پہلے والے بھی بعد والے بھی پورے جنات پہلے والے بھی بعد والے بھی سب کا سب جمع ہو جائیں سب مل کر جس کو جو مانگنا ہے مانگے سب کو میں دے دوں پھر میرے خزانے کمی نہ آئے گی. اللہ کا خزانہ اتنا بڑا خزانہ ہے لیکن یقیناً وہ انسان یقیناً کم علم ہے ظاہر انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا خزانہ کسی اور سے مانگتا ہے وہ اللہ جس کے اتنا بڑا خزانہ ہے جس کو جو کہہ رہا خود اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو جو کہہ رہا ہے تیرے سے میرے کمی نہ آئے گی اس کو کسی اور سے مانگا جائے تو تیری بیوقوفی کم علمی کی بات ہے. انسان کتنا بڑا کم علم ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اللہ کے خزانے سے بھرا پڑا ہے کسی اور سے مانگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جلال الرومی نے ایک مثال بیان کی ہے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو آدمی پیاسا ہے اس کے وہ ادھر جاتا ہے وہاں پر دو تالاب ہے ایک تالاب جو ہے پانی سے بھرا پڑا ہے جو تالاب خالی ہے تالاب پہ گیا ہوا ہے دو تالاب ہے ایک تالاب پانی بھرا پڑا ہے اس کے بازو میں تالاب ہے جو خالی پڑا ہوا ہے. وہ آدمی وہ تالاب جو پانی بھرا ہوا ہے وہاں نہیں جاتا بلکہ وہاں جاتا ہے جو خالی ہے وہاں جا کے مانگتا ہے. وہ تالاب جو ایک قطرہ پانی نہیں وہاں جا کے وہاں پانی مانگ رہا ہے تو کب ممکن وہاں کچھ ملے وہ تو خود خالی ہے. وہاں جو پانی بھرا وہاں نہیں جا رہا ہے اس میں اس آدمی کی ہے. یہاں پہ ایک اور امام ابن قیم نے امام تیمیہ نے ایک مثال بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں ان کی مثال اس آدمی کی ہے جو خود ڈوب رہا ہے اس کو پکارا جو ڈوب رہا ہے. دو آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے ایک ڈوبنا دوسرے ڈوبنے پکارتے مجھے بچا لو تو بچا لے تو ممکن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اے انسانوں اس اللہ سے مانگو جو خزانے کا مالک ہے. اس حدیث میں آگے فرمایا گیا اللہ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو سنو میں تمہارے ایک ایک عمل کو گن رہا ہوں تم جو بھی کام کر رہے ہو ایک ایک کی گنتی ہو رہی ہے. یاد رکھو فَأُوَفِّيهَا قیامت دنوں کا میں ہر ایک کا بدلہ دوں گا. تم جو بھی کام کر رہے ہو اچھے کر رہے ہو برے کر رہے ہو سب کام نوٹ ہو رہا ہے. اللہ کا اس کا بدلہ تو تم کو دوں گا. اگر اچھے اعمال ہوئے اچھا بدلہ ملے گا نہیں تو برا بدلہ ملے گا. یہ کہا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث ہمیں آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت ہو تو اللہ سے لگا جائے اللہ سے پکارا جائے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ ایک اور یہاں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں یاد رکھے وہ جان لے وہ قطمیر کے مالک نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو قبر ہو آستانہ کوئی بھی ہو اللہ وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے. جس سے ہم مانگ رہے ہیں اللہ چھوڑ کر وہ بے جان ہے وہ خود فقیر ہے وہ قطمیر کا مالک نہیں ہے. تو کتنا انسان کتنا بڑا جاہل انسان ہے نادان انسان ہے کہ وہ اللہ جو پورے دنیا کا پورے خزانے کا مالک ہے اس کو نہ پکار کسی اور اس سے مانگتا ہے تو قطمیر کا مالک نہیں ہے. قطمیر کہتے ہیں اس سرکہ کو جو گٹھی ہوا کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ قطمیر کا مالک نہیں ہے. تو اتنا ہی اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو بس اے لوگوں تم مجھ سے مانگا کرو. اللہ کہہ رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ سنو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. کوئی بھی ہو نبی ہو ولی ہو سب اللہ کا محتاج ہے.
جب نبی کو ضرورت پڑتی تھی وہ اللہ کو مانگتے تھے. اللہ کے نبی کے صاف حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مصیبت آتی تھی فوراً نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے, اب کوئی معمول ہوا کرتا تھا. صحابہ کا وہی معمول تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی تھی تو اللہ صلی اللہ آتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں, ماستانے کو پکارتے ہیں, بابا کو پکارتے ہیں, خالق کو پکارتے ہیں. ہمارا آپ کا معاملہ ہے. یاد رکھیے یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے. یاد رکھیے اگر اللہ سے مانگنا جائز ہوتا تو انبیاء کرام اللہ سے مانگتے, اللہ سے مانگتے. لیکن ہم نے دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, بوڑھے ہو گئے ہیں, اولاد کی طرف خواہش ہے, انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا, انہوں نے کہا رب حب من الصالحین, کہا اے اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے, اے اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے مجھے اولاد ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتا ہے. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں, بال پک گئے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بال پک گئے ہیں, خبر ان کی ٹیڑھی ہو گئی ہے, لیکن وہ اللہ سے ناامید نہیں ہے. ایسے وقت اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے, اللہ ان کو اولاد دیتا ہے. تو انبیاء کرام تو مصیبت آئی ہے اللہ سے پکارا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور پریشان ہیں, وہاں بھی وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ فلاں نبی کے وسیلے سے بھی دعا سن لے, بلکہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ, اے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ سبحانک لا الہ الا انت من الظالمین, اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, میں ظالم ہوں. دعا کرتے اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے. تو اللہ انبیاء کرام نے ہر موقع پر انبیاء اللہ کو پکارا ہے, تو ہمیں بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ کو پکاریں. اور ایک بات اور یہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے مانگنا جائز ہوتا تو مدینے کے اندر نبی کا موجود ہیں, مدینے میں نبی کا موجود ہیں, لیکن کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کی قبر پہ گئے ہوں, کہا کہ اے محمد وسلم آپ یہاں قبر میں سوئے ہیں, ہم پریشان ہیں, ہمیں مدد کیجیے. کبھی ایسے نہیں ہوا ہے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں جا کر کہا ہو کہ اے محمد وسلم ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے, یہ پریشانی ہے, آپ ہمارا حل کر دیجیے. کبھی ایسا موقع نہیں ملا ہے. اور یاد رکھیے اگر اللہ سے اتنا ہی نہیں, مدینے کے اندر بقیع کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں, ایک نہیں ہزاروں قبریں ہیں. لیکن تاریخ جو وہاں جاتا ہے جانتا دیکھتا ہے کہ کسی صحابہ کی قبر جو ہے پکی نہیں ہے, کوئی بھی قبر پکی نہیں ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم نے اہل خیر قبر پکا بنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے, کیا صحابہ کرام ولی نہیں تھے؟ پھر ان کی قبر پکی کیوں نہیں بنائی گئی؟ بچانے کیوں نہیں چڑھتا ہے, سر اڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سید کو نہیں ماننا ہے. شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے. شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈال رکھی ہے کہ تم غیر اللہ سے مانگو تو وہ تمہیں عطا کرے گا, اور جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں اور جو ہے آپ سمجھتے کہ دے رہا ہے. لیکن یاد رکھیے غیر اللہ نہیں دیتا ہے, بلکہ اس سے ہمارا ایمان ضائع ہوتا ہے. اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے آنکھ میں درد تھا. انہوں نے دیکھا ان کی بیوی نے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا میرے آنکھ میں درد ہے اس لیے میں نے باندھ رکھا ہے. کہا کہ نہیں اس میں کوئی شفا نہیں ہے, اللہ پہ سبق دعا کرو. انہوں نے اس کو کاٹ دیا, ان کو درد شروع ہو گیا. کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ نے کہا تھا کہ میں کاٹ دو, میں نے کاٹ دیا, میرا آپ درد ہو گئی ہے. کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب تم جو ہے دھاگا باندھتی ہو شیطان تم کو چھوڑ دیتا ہے, تم دھاگا کاٹتی ہو شیطان تمہارے آنکھ میں انگلی کرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ, شیطان چاہتا ہے تم شرک پڑ جاؤ. شیطان کو معلوم ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے, شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ معافی کرتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے, اس لیے تمہارا جب تم نکال لیتی ہو تو شیطان تمہارے آنکھ میں جو ہے تم انگلی ڈالتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تعویذ پڑھنے فائدہ نہیں ہوتا ہے, تعویذ فائدہ نہیں ہے, بلکہ تعویذ بنا کر شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں شرک پر ڈال دے, ہمیں گمراہ کر دے, وہ چاہتا ہے. لیکن عقلمند انسان وہی ہے, مومن وہی ہے جو تعویذ میں اعتماد نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیماری اللہ نے دیا ہے, وہی شفا دینے والا ہے, وہی اس کا جو ہے وہی جو اس کا ہدایت یافتہ ہے, وہی ہدایت دینے والا ہے, مومن ہوا کرتا ہے. لیکن جس کا ایمان کمزور ہوا کرتا ہے فوراً اس میں ایمان رکھتا ہے اور ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے انسان کو شرک کو ڈال دے. اور یاد رکھیے شرک ایسا گناہ ہے تو قابل معافی نہیں ہے. اللہ صاحب بیان کر دیا ہے کہ شرک کرنے والا جنت حرام ہے. لوگ بات کہنے کی بہت ساری ہے,
ہم صرف آخر میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات سمجھ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من مات من دون اللہ دخل النار. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی موت اس حال میں ہوئی، جس حال میں مرا وہ شرک کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں یدعو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا تھا، من دون اللہ ندا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ گڑ پکار رہا تھا، جس کی موت اس حال میں آئی، اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ گڑ پکار رہا تھا. مطلب کہ اللہ کو پکارتا بھی تھا، گڑوں کو پکار رہا تھا. وہ اللہ کو اللہ کی بھی بات کر رہا تھا، ساتھ میں گڑوں کو پکار رہا تھا. یہ کہتے ہیں شریک بنانے کو، پارٹنر بنانے کو. مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی نہیں، یا صرف بتوں کی ہی نہیں، دونوں کی. یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، گھروں کی بات کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ من مات من دون اللہ ندا، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے ساتھ کو شریک کر رہا تھا، پیار پکار رہا تھا، داخل النار، جہنمی ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعا میں دعا کو شریک کر رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، خموش مانگ رہا ہے، وہ جہنمی ہوگا. اللہ میں سناتے ہیں کہ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ شرک جو غیر اللہ کو نہیں پکار رہا ہے جنتی ہوا. جو اے مسلمانوں اور اے اہل حدیثوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر احسان کیا ہے کہ آپ کو توحید کے سبق، توحید کی فہم دی ہے. گرچہ ہم اب گناہ ہیں، گناہوں کی کمی نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہیں، اس سے مجھے اس کی اعتراف ہے گناہوں کا، جن نہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتا رکھا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. اتنا بڑی چاہے کم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے، ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے گناہ سے بھی بچے جو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ جب ہم جب ایمان پہ